الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا ہمیں قدرداں بنائے اور جتنی رحمتیں، نعمتیں، وسعتیں اور اللہ کے انعامات ان میں ہیں وہ سب ہمیں عطا فرمائیں۔ رمضان کا تعارف خود قرآن نے کرایا ہے۔ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعہ ہے، قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس رمضان میں جو برکتیں آئی ہیں، اس رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، پھر قرآن کی صفت بتائی گئی کہ وہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کھلے ہوئے دلائل ہے اس میں، اور لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ قرآن کیسے اترا رمضان میں، اس کی تفصیل دوسری صورتوں میں بھی بتائی گئی۔ دو جگہ پہ اور تذکرہ ہے۔ سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن ہم نے بابرکت رات میں اتارا۔ اسی طرح مکمل ایک سورہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ یہ تینوں آیتیں ملانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شب قدر میں، رمضان میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اس کی کیا کیفیات رہی ہیں، اس میں ذرا تفصیلات ہیں کہ غار حرا میں رسول اللہ کا تشریف لے جانا، وہ سناٹا، وہ نورانی ماحول، اور وہاں پہ آپ کا یکسو ہونا، معتکف ہونا، گویا اللہ کی طرف رجوع کرنا، جبرائیل امین کا آنا، رسول امین کے پاس آنا، اللہ امین کے پاس سے آنا، اور امانت لانا۔ امانت ہے یہ قرآن۔ تو قرآن اس طرح اتارا گیا۔ رمضان المبارک کے بارے میں رسول اللہ نے وہ عظیم الشان خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا سایہ فگن ہو گیا بابرکت مہینہ، بڑا مہینہ، اور اس کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ میں اس وقت آپ کو حوالہ دوں گا ایک ایسی کتاب کا جس میں رمضان المبارک کی فضیلتیں، رمضان المبارک کی بہت سی باتیں، برکتیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں یکجا بیان کی گئی ہیں، اور وہ عظیم شخصیت کا مجموعہ ہے جس شخصیت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں سہارنپور میں دیکھا، یعنی حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے رمضان کے اوپر جو رسالہ لکھا ہے فضائل رمضان، اسی طرح دوسرا رسالہ لکھا ہے فضائل قرآن۔ ان میں 40 آیات، 40 احادیث اور تشریحات جمع کی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو غور سے پڑھیں۔ ایک تو پڑھنا ہے، ایک روا روی کے انداز میں، ایک غور سے پڑھنا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے، کیا فضیلت ہے، ہمارے بڑے رمضان کیسے گزارتے تھے۔ تو اس طرح ہم رمضان المبارک کے قدرداں بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، شر سے ہماری حفاظت